الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارض مقدس فلسطین کی سرزمین انتہائی مقدس اور محترم ہے۔ اس لیے محترم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد اللہ پاک نے اسی خطہ پر مبعوث فرمائی۔ اس لیے بھی محترم اور مقدس ہے کہ مسلمانوں کے 3 بڑے عبادت گاہوں میں سے تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اور اس لیے بھی مقدس اور محترم ہے کہ مسجد اقصی کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے۔ اس لیے بھی مقدس اور محترم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطے سے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ آج مسجد اقصی کی در و دیوار پوچھتی ہے وہ عمر کدھر ہے جنہوں نے غیروں سے یہودیوں سے اس پاک خطے کو آزاد کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیروں کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا، لیکن حالات کا دستور نہ رہے۔ 1097 کے اندر پھر سے مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ایک اور مرد قلندر مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی کو طاقت اور قوت سے نوازا۔ ان نے 1352 کے اندر پھر جا کر کے مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ آج مسجد اقصی کی در و دیوار پوچھتی ہے میرے آزادی کے لیے حضرت عمر دوبارہ کب سے اٹھ کر کے آئیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ کب یہاں پر قدم جمائیں گے؟ لیکن جواب ملتا ہے کہ نہیں، اسلام صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر اس جملے کو بیٹھا دیا گیا ہے کہ اسلام صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے۔ جی نہیں، اس بات کو میں مانتا ہوں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام صرف اور صرف امن کا درس نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام ظالم کے ہاتھ روکنے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا درس بھی دیتا ہے، اسلام اہل اسلام کو اپنے شعائر کے تحفظ کے لیے نکلنے کا درس بھی دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اور بالخصوص اسلامی ممالک ایک بات پر زور دیتے ہیں، بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں۔ اور بھائی مذمت کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اب مرمت کرنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جب اس کے اوپر کوئی غیر ظالم مسلط ہو جائے
تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ لڑنے اور جہاد کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ایک جملہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بھی بیٹھا دیا گیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے، ہر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد نہیں ہے۔ اور بھئی ہر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد نہیں ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن ہر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد اس موقع پر نہیں ہے جب آپ کا مخاطب آپ کی منطق کو سمجھتا ہو، جب آپ کا مخاطب آپ کے دلائل کی استعداد ہو، اس میں دلائل سمجھنے کا استعداد ہو۔ لیکن اگر آپ کا مخاطب کوئی اگلتے ہوا، اگلنے والا زہر آلودہ اژدہا ہے، یا ڈنسنے والا کوئی سانپ ہے، یا چیر پاڑنے والا کوئی درندہ ہے، تو ایسے موقع پر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایسے موقع پر مخاطب کے منہ توڑ دینا ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو مغلوب بنتے جا رہے ہیں، غلام اور ذلت کی سلسلہ لے کر کے ہار رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا، ہم نے نبی کے طریقوں کو جوڑا، اور جو ہمارا مقصد تھا، جو ہمارا مشن تھا، ہم نے اس مشن کو جوڑا ہے۔ اس لیے آج اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلامی کا ہار پہنا دیا ہے۔ پوری دنیا میں آج دیکھیں کفر اسلام اور مسلمانوں کے اوپر چپڑ رہا ہے، اور مسلمان ذلت کی سلسلہ لے کر کے مر رہے ہیں، پوری دنیا میں غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مین وجہ کیا ہے؟ جس وقت ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے، ہر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد نہیں ہے، جب تک مسلمانوں نے اسلام کے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جب تک مسلمانوں نے جہاد کے عمل کو برقرار رکھا تھا، پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا دبدبہ اور روب کفار کے اوپر تھا۔ جب سے ہم اپنے نفس پرست ہو چکے ہیں، ہم ذلت کے عرصے میں جی رہے ہیں۔ او بھائی، وہ مدد جو بدر اور احد کے اندر اتر چکی تھی، خندق اور حنین میں اتر چکی تھی، یرموک اور موتا کے اندر جو مدد اتر چکی تھی، وہ مدد آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم مسلمان تیار نہیں ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر کے بدر کے میدان میں اترے، اور لڑنے کے ارادے سے تو کیے بھی نہیں تھے، لیکن سامنے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جو اسلحہ سے لدا ہوا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اس مقام پر کھڑے اور صحابہ کرام کی یہ چھوٹی سی جماعت سامنے تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ فرمانے گے ہم اس سے پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حکم کرنا آپ کا کام ہے، تعمیل تک پہنچانا میرا کام ہے، ہم سب کا کام ہے، یا رسول اللہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی مشورہ دو۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائے، آپ کا پروردگار جائے، خود لڑ کے آئے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك، آپ جائے، آپ کا پروردگار جائے، فَإِنَّكَ مَعَكَ مُقَاتِلُونَ، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے لڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشورہ دو بھائی مشورہ۔
साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख्याल आता है आप अंसार का कुछ सुनना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहनाया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं अंसार का कुछ कहना चाहता हूँ। वो कुछ कहे, आगे बढ़े। मुहाजिरीन तो पहले साथ है, अंसार क्या कहना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा आमन्ना बिक, हमने आप पर ईमान लाया, व बायअना बिक, हमने आपके हाथ पर बैत की है, व अलिमना मा जिअत बिही मिन समाए हक़, हम जानते हैं जो कुछ आसमान से उतरता है हक है। लौ अमरतना, अगर आप हमें इजाजत देंगे हम समंदर में कूदने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें हुक्म दें कि इन बददीनों को यमन तक भगाते चले जाओ, हम फिर भी इनके पीछे भागने के लिए तैयार हैं। हम आपके शाना बशाना होंगे, आपका हुक्म होगा और हम पूरा करके दिखाएंगे। नबी ने सलाम एक जगह तशरीफ लाए जहां पर इस वक्त बदर के मैदान में मस्जिद आरिश बनी हुई है, एक खीमा लगा हुआ था। हाँ, और वहां पर सजदे में गिरे और फिर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, या अल्लाह, ये एक छोटी सी जुमात है, इतने बड़े लश्कर से टकराने जा रहे। अल्लाह, अगर आज आपने उनको ताकत कुव्वत दी और इनको मगलूब किया, फलन तकुत, अल्लाह पूरी इस धरती पर आपके सामने सजदे करने वाला कोई नहीं रहेगा। सारी रात इसी सजदे में गुजरी, सुबह हुई, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर के पास बैठ गए। हवा का एक झोंका लगा, पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये क्या है। फरमाने लगे जिब्रील 500 फरिश्ते लेकर के उतर चुका था। हवा का झोंका लगा, कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है। फरमाने लगे मिकाईल 500 फरिश्ते लेकर के उतर चुके हैं। मैं दावे से ये बात कह सकता हूं, अल्लाह पाक की वो मदद और नुसरत जो बदर और उहुद में उतरती थी, खंदक और यरमूक में उतरती थी, ताबूक में उतरती थी, वो मदद आज भी उतरने के लिए तैयार है। लेकिन हम मुसलमान तैयार नहीं है भाई। मुसलमान का मकाम तो ये नहीं था भाई जो आज हम कर रहे हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, मुजम्मत हो रही है, मुजम्मत हो रही है। ओ भाई, वो मुजम्मत का जमाना नहीं है, अब वक्त आ चुका है मुरम्मत करने का। अल्लाह की कसम वो मदद उतरेगी। बदर में जो फरिश्ते उतरे थे, अल्लाह पाक ने उन्हें वापस नहीं बुलाया है। वो क़यामत के दिन तक ईमान और मुसलमानों की मदद नुसरत के लिए है। आज भी हम उसी मिशन को अपनाएंगे, बदर के फरिश्ते आकर के हमारा साथ देंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, आज मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान कम नहीं है। वो 313 थे तो लर्ज़ का जमाना, आज हम करोड़ों में है मगर करते हैं गुलामी। हकीकत ये है कि अंदर ईमान नहीं है। हम मुसलमान नफ्स परस्त बन चुके हैं, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की सिस्कियां सुनी जा रही है। आज हमें मुत्तहिद होना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। उन फलस्तीनियों भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होने चाहिए। हम जानी, माली और अमली ताउन के लिए खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम दुनिया में हमें सुरखरू करेंगे और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह हम सरखरू होंगे। अल्लाह पाक हमें ईमान गैरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।